ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيع ذنوبنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد وآل محمد صلوات پروردگارا بحق شہدائے کربلا حاضرین مجلس کی حاجتوں کو روا فرما. پروردگار جتنے مومنین و مومنات نے التماس دعا کہا ہے بحق جوانی حضرت علی اکبر علیہ السلام، ان تمام ملتمسین دعا کی حاجتوں کو روا فرما. پروردگار جو مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو رفع فرما. پروردگار جو پریشان ہیں بحق پریشانی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار بحق اہل بیت اطہار عباس ٹاؤن کے اس خوبصورت مجلس میں جتنے مومنین و مومنات حاجتیں لے کر آئی ہیں، پریشانیاں ہیں،
مشکلات لے کر آئے ہیں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ پروردگار وہ مرحومین جن کا حق ہمارے اوپر محلے کے اوپر موجود ہے، مرحوم حاجی عباس، مرحوم حاجی حسن، تازہ مرحوم جناب حاجی حسن شیخ مولانا مولوی حسین صاحب، ذاکر اہل بیت حاجی موسیٰ، جناب حاجی قاسم، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار شہدائے کربلا کے صدقے میں ان سب کو غریق رحمت فرما، ان سب کے قبور کو نور سیدہ سے منور فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام یہ مجالس 1448 کے تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے، اور اس عشرہ محرم الحرام کے لیے حالات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، سماج کو درپیش چیلنجز کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، معاشرے کی نشیب و فراز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اصلاحی گفتگو پر، اصلاحی عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ہم آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے اذہان مبارک میں ہیں تو اول محرم الحرام سے لے کر آج تک ہم اصلاح امت کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف جوانب پر روشنی ڈالتے آئے۔ امید ہے کہ ان واعظ اور نصائح سے، ان آیات کریمہ سے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ان احادیث و روایات اور سنن ائمہ سے کسب فیض فرماتے رہیں گے۔ عزیزان ذوی الاحترام، معاشرے کی اصلاح وقت کی اور بہت ہی اہم ضرورت ہے، کوئی اس میں انکار کی بات نہیں ہے۔ ہر فرد کو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اصلاح معاشرہ اسے ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر فرد کی ذمہ داری، معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے زن ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کے وظیفے کو انجام دیتے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ معصوم کی روایت بھی ہے اور قرآن بھی اس بات پہ گواہ ہے، خداوند متعال کی ذات کی طرف سے حکم ہوا، ایک قبیلے کو، ایک قصبے کو، ایک شہر کو راتوں رات میں تباہ کرنے کا حکم ہوا۔ فرشتوں کو جائے اس قصبے کو، اس شہر کو کاٹ کر، دنیا کی زمین سے اس کو کاٹ کر اس کو اٹھائیں آسمان کی طرف، اور اس کو الٹا کر کے گرا دیں، تباہ کر دیں، اس قصبے کو قصبے والوں کے ساتھ ختم کر دیں۔ فرشتے چلے گئے رات میں، اس قصبے کو اطراف سے کاٹا، گرانا چاہا، اٹھانا چاہا۔ فرشتوں نے دیکھا یہاں تو نماز تہجد پڑھنے والے بھی موجود ہیں، یہاں تو شب زندہ دار بھی موجود ہے، یہاں تو سحر خیز بھی موجود ہے، یہاں تو تسبیح و تحلیل و تقدیس کرنے والے بھی موجود ہیں۔ فرشتے اپنی جگہ پر پریشان ہو گئے، پروردگار ہمیں تو حکم ہوا تھا یہ قصبہ اور اس قصبے میں رہنے والے گناہگار ہیں، معصیت کار ہیں، یہ سب خدا کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اسے گرانے، اسے نابود کرنے کا حکم ہوا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں رات کے اس پہر میں جب ساری آنکھیں سو رہی ہے، بعض مومنین ہیں جو اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں،
بعض مومنین اپنے آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہے. خداوند متعال کی طرف سے حکم آئے میرے فرشتوں وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن یہ اپنی انفرادی عبادت تو کرتے ہیں. معاشرے میں کیا کیا پریشانیاں ہیں. اس پریشانی کی طرف معاشرے کے اندر موجود انحرافات کی طرف معاشرے کے اندر موجود انتشارات کی طرف معاشرے کے اندر موجود مشکلات اور اخلاقی بیماریوں کی طرف یہ لوگ کبھی توجہ نہیں دیتے. یہ انفرادی زندگی گزارتے ہیں اپنا کھاتے اپنا پیتے اپنی عبادت کر کے سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہر وقت فرض کیا ہے. اگر گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا نافرمانی کرتے ہوئے کہیں نظر آ گیا تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اس پیغام کو دنیا بشریت تک پہنچاتے ہوئے اصلاح امت کے لیے اصلاح معاشرے کے لیے اصلاح سماج کے لیے اپنا رول پلے کریں. یہ لوگ عبادت تو کرتے ہیں تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن اس قصبے میں ہونے والے گناہوں کے اوپر آنکھیں چراتے ہیں. یہ لوگ اس قصبے میں ہونے والی نافرمانیوں کے اوپر یہ لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتے. مجھے کیا, کوئی اگر شراب پیتا ہے تو پینے دیں, اگر کوئی مست رہتا ہے تو مست رہنے دیں. یہ فقط اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اس قصبے کو گرایا ہی اسی لیے جا رہا ہے چونکہ اس میں بعض عبادت کرنے والے ہیں اور بعض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے سرپیچی کرنے والے لوگ ہیں. لہٰذا فقط عبادتیں کفایت نہیں کرتا, عبادتوں کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کے لیے کردار ادا کرنا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کے ذات اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اصلاح امت پر گفتگو کر رہے ہیں. اصلاح امت کے ایک بالکل اہم بہت ہی ضروری نقطے کی طرح میں آپ کی توجہ کو آج جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ انسان کامیاب کب ہوں گے, انسان معاشرے کی اصلاح کرنے میں کامیابی کب حاصل کریں گے. اس وقت حاصل کریں گے جب انسان کا فکر صحیح ہو, انسان کی سوچ صحیح ہو اور خصوصی توجہ کا طالب ہو. انسان کی یہ سوچ, انسان جو کچھ سوچتا ہے, انسان کے دل میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہی دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کو اور ہمارے کردار سے, ہمارے گفتار سے اور ہمارے عمل سے ہماری سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے. جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی سوچ ہماری شخصیت کا پیمانہ ہے, وہی سوچ ہماری شخصیت کا معیار ہے. لہذا میرے محترم سامعین اپنے سوچ کے معیار کو بلند کریں, اپنے فکر کے معیار کو بلند کر کے اٹھا کے رکھیں. آپ اعلیٰ سوچیں, بہت بلندی پہ جا کر آپ سوچتے رہیں, پستی کی طرف مت سوچیں. سوچ کی بلندی انسان کو معراج عطا کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہذا سوچ بہت اہم. اب اس سوچ کے لیے دو طریقے, سوچنا آپ نے ہے لیکن سوچنے کے دو طریقے ہیں. میں یہاں پر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, میری اس تقریر کو بہت سارے لوگ سماعت کر رہے ہیں, لیکن اسی تقریر کو بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں مختلف جوانب سے لوگ سوچتے ہیں تقریر کو, تقریر کے جملات کو سوچتے ہیں. کوئی میرے انداز تکلم پہ سوچ رہے ہیں, ہاتھ صحیح ہلا رہے ہیں, غلط ہلا رہے ہیں, ایک ہلا رہے ہیں, دو ہلا رہے ہیں. سوچنے کو کون کیا روک سکتا ہے لوگوں کو سوچنے پہ. کوئی کہہ رہے الفاظ کا استعمال برملا ہوا, کوئی کہتا ہے جملے کا استعمال برملا ہوا, کوئی کہتا ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھا, کوئی کہہ رہا ہے یہ بات ہونی چاہیے تھی. پتہ نہیں کیا کیا سوچے. بولنے والا بھی ایک, جملہ بھی
نکالے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن جو اچھا سوچتا ہے، جو مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ مثبت نتیجہ نکالے گا. جو منفی سوچنے کی قوت رکھتا ہے وہ ہمیشہ منفی نتیجہ نکالے گا. محمد صلی جملہ وہی ہے، بات وہی ہے. آپ خود بھی مثال کے طور پر کہیں جا کر بات کریں، آپ کی بات کو سننے والے اگر 10 نفر ہوں، ہر 10 نفر کے نتیجہ جو ہے الگ الگ ہوتا ہے. کیوں؟ ان کی سوچ کا پیمانہ الگ ہے، ان کے فکر کا معیار الگ ہے. کسی کو ہمیشہ منفی سوچنے کا عادی ہے، کسی کو ہمیشہ مثبت سوچنے کی عادت ہے. جو منفی سوچتا ہے تو منفی نتیجہ نکالے گا، جو مثبت سوچتا ہے تو مثبت نتیجہ نکالے گا. میں آپ کو عرض کروں، آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، میرا سلام ہو ابا سن کے ان جوانوں کے اوپر جو بار بار مجھ سے تقاضا کرتے ہیں اور ساتھ اصلاح معاشرہ کے اوپر گفتگو کریں. ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. میں آج نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں، واللہ میرے اس نسخے پر عمل کرو، مدت نہیں گزریں گے آپ کا سماج جو ہے دنیا کے رول ماڈل بن جائے گا. لوگ آپ کے پاس آئیں گے، پوچھے گا یار تم لوگوں نے کیا معجزہ کیا تھا معاشرے کو تبدیل کرنے میں؟ اصلاح معاشرے کے لیے کوئی کرشمہ دکھایا تھا؟ کیا کیا تھا کہ اچانک میں تمہارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا، بااخلاق معاشرہ بن گیا، عبادت گزار معاشرہ بن گیا، گناہوں کو چھوڑنے والا معاشرہ بن گیا؟ کوئی لمبی چوڑی میں عمل نہیں دے رہا، کوئی میں تصویر نہیں دے رہا. میں یہ کہنے جا رہا ہوں آپ لوگ فقط جو ہے لوگوں کی باتوں سے مثبت نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں، مثبت سوچنے کی کوشش کریں. آج اگر خاندانوں میں اختلاف ہے تو مثبت نہ سوچنے اور منفی سوچنے کی وجہ سے ہے. آج اگر محلوں میں اختلافات ہیں تو فقط اور فقط ہماری منفی نگری کی وجہ سے ہے. جب تک ہم نیگیٹو کو چھوڑ کے پوزیٹو پہلو پر سوچنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے معاشرے میں اصلاح ممکن نہیں ہے. ایک آدمی اچھا مشورہ بھی دے دیں تو سننے والا اس اچھے مشورے سے اگر غلط نتیجہ نکالے، اس اچھے مشورے پر غلط سوچنا شروع کرے، تو زمانے کا پیغمبر بھی اگر اتر کے اصلاح کرنا چاہے وہ اللہ اس معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. نہیں ہے. جب ہم پیغمبروں کے کلام سے بھی منفی نتیجہ نکالیں گے، جب ہم اطہار کے کلام سے بھی منفی سوچنا شروع کریں گے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ آج سے آپ شروع کریں. میں زیادہ کی تمنا نہیں کروں گا. آج سے صرف 40 دن آپ اپنے گھر میں، کہیں اور بھی اپنے گھر میں جو بھی باتیں ہو جائے، جو بھی کام ہو جائے، آپ اس کے متعلق مثبت سوچ رکھیں، پوزیٹو تھنکنگ رکھیں. یہ پوزیٹو تھنکنگ جو ہے آپ کو معیار عطا کرے گا. آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کرے. انقلاب یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں. تمام برائیوں کا جڑ، تمام مشکلات کی جو جڑ ہے وہ ہماری منفی نگری ہے. عزیزان گرامی، بچیں اس چیز سے. حضرت امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حسن بصری ہے. حسن بصری کو عام آدمی تو ہے، بہت بڑا آدمی اور بڑا اپنے پائے گا، اپنے زمانے کا. حسن بصری امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا. امام سجاد نے سوچا کہ میں اس کی سوچ کا معیار چیک کروں گا. دیکھیں آج آپ لوگ بھی اپنے اپنے سوچ کا معیار چیک کریں. امام سجاد نے حسن بصری سے کہا، حسن بصری غور کرے گا، میں تھوڑا بھی بحث نہیں کروں گا. حسن بصری اولاد کے بارے میں، اولاد کے بارے میں تمہارا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ تمہارا نقطہ نظر کیا ہے؟ اولاد کیا ہے؟ تم اولاد کے بارے میں کیا سوچتے؟ حسن بصری نے کہا، فرزند رسول
बिस शै अलवलद, औलाद बहुत बुरी चीज है। आप सोच को देखना है उसके, कहा औलाद बहुत बुरी चीज है। इमाम ने फरमाया कि औलाद बुरी चीज की, और दलील क्या है, क्या दलील है तुम्हारे पास? उसने कहा कि औलाद बहुत ही बुरी चीज है। बिस शै अलवलद, वो इसलिए कि नंबर 1, इन आशा, अगर ये औलाद जिंदा रहे, कितनी ये औलाद इंसान को थका देता है। ये उसकी सोच का नजरिया होता है। हसन बसरी ने इमाम सज्जाद से कहा अगर औलाद जिंदा रहे तो ये इंसान को थका देता है, इंसान को पूरा कर देता है। कभी इसकी तालीम के अखराजात, कभी इसकी सेहत के अखराजात, कभी इसकी तरबियत के मसाइल, कभी इसकी जरूरियात, कभी इसकी शादी, कभी इसकी शादी के बाद के मसाइल। इन मसाइल और इन मुश्किलात की वजह से वालिदैन को औलाद थका देता है। वालिदैन की तरबियत और इस्लाह और उनके खर्चात पूरा करते करते वालिदैन मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, खस्ता हो जाते हैं। इसलिए औलाद बुरी चीज है। वइन माता, और अगर औलाद मर जाए, इस दुनिया से चला जाए, हादनी, ये औलाद इंसान को मरने की वजह से अंदर से तोड़ देता है। पता है सर, खुदा न खास्ता अगर किसी की औलाद इस दुनिया से चल जाए तो वालिदैन अंदर से टूट जाता है, वालिदैन अंदर से बिखर जाता है। उसने कहा कि बस जिंदा रहे तो भी मुश्किल, औलाद सख्तियां हैं, जमाने की चैलेंजेस का सामना है। अगर इस दुनिया से चला भी जाए तो ये इंसान को फिर तोड़ देता है, अंदर से बिखेर देता है। लिहाजा या इमाम सज्जाद फर्जंद रसूल, बिस शै अलवलद, औलाद सही नहीं है, औलाद अच्छी चीज नहीं है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा ये जो है फिक्र है, तुम्हारी ये जो सोच, ये सही नहीं है, मनफी सोचा तुम्हें इस बारे में मुस्बत सोचना है। अज़ीज़ान एहतराम, हसन बसरी ने औलाद के बारे में, जिस औलाद के लिए दुनिया तमन्ना करती है, जिस औलाद के लिए इंसान रातों में जाकर दुआएं करते हैं, मुनाजात करते हैं, परवरदिगार औलाद दे, उस औलाद के बारे में हसन बसरी की निगाह है। यानी मनफी सोच इंसान को कहां से कहां लेकर जाते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हसन बसरी, तुम्हारी ये सोच ये मनफी है, इस तरह मत सोचिए, ये सोच तुम्हें बर्बाद करेगा। हर चीज के बारे में अगर मनफी सोचना शुरू करे, तुम अगर अपनी सोच के अगर इस्लाह न करे तो कभी तुम अपनी जात के बारे में भी मनफी सोचना शुरू करेगा, जिन मेरी जात का भी कोई फायदा नहीं है। लिहाजा इमाम सज्जाद ने फरमाया औलाद के बारे में इस तरह मत सोचे। कैसे सोचे मौला? इमाम ने फरमाया कि अल वलदु नि'म शै, औलाद बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, अल्लाह की नेमत है। अगर ये औलाद जिंदा रहे तो फिर ये इंसान की आंखों की ठंडक है, कुर्रतु ऐन, ये आंखों की ठंडक है, नूर नजरी, ये इंसान की आंखों के लिए नूर है, और ये इंसान की जिंदगी में मददगार है। वही इमाम सज्जाद की सोच है ये, और वो है ना हसन बसरी की सोच। आप सोचों के दरमियान जो फर्क है उसको मुलाहिजा करें, फिर आपको पता चलेगा मनफी सोच की क्या नुकसान है। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि नि'म शै अलवलद, औलाद तो बेहतरीन चीज है। अगर ये जिंदा रहे तो आंखों की ठंडक, दिल के लिए सुकून, और अगर ये दुनिया से चला जाए तो फिर ये इंसान के लिए नजात दहिंदा है, ये इंसान के लिए शफाअत कुनंदा है। अगर खुदा न खास्ता किसी वालिदैन का फर्जंद इस दुनिया से चला जाए वालिदैन की हयात में, तो यही फर्जंद वालिदैन की नजात का जरिया बनेगा, यही उसके लिए शफाअत का जरिया बनेगा। बस इमाम सज्जाद ने हसन बसरी से कहा, हसन बसरी, माशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है हम मुस्बत नगर हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करें न कि नेगेटिव थिंकिंग। लिहाजा मुस्बत सोच इस्लाह है समाज के लिए, इस्लाह है माशरा के लिए,
اصلاح امت کے لیے مثبت سوچ بہت ہی ضروری ہے. کسی نے اب دیکھیں آپ خود بہتر جانتے ہیں, کسی نے سوال کیا کسی سے کہ بھئی یہ شہادت کے بارے میں تمہارا فکر کیا ہے, تمہاری سوچ کیا ہے؟ شہادت کا مقام, سب شہادت کے لیے تمنا کرتے ہیں. شہادت ماں کی بہترین قسموں میں سے قسم, افضل ترین موت شہادت کی موت. تو کسی سے سوال کیا یہ شہادت کے بارے میں تمہارا کیا سوچ ہے؟ جب انسان منفی سوچنے لگے نا تو وہ ہر چیز کے بارے میں ہی منفی سوچتا ہے. اچھا نہیں ہے, ایک انسان کو منفی سوچنے کی عادت ہو گئی ہے تو وہ قرآن اور حدیث اور آیات میں بھی اگر منفی سوچنے لگے تو یہ اس کی اپنی بیماری ہے, اس کے اوپر اس کو تجدید نظر کر. کہا کہ یہ شہادت کے بارے میں تمہارا ویو آف پوائنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا شہادت نابودی ہے. نابودی, شہادت تباہی ہے. انسان فنا ہو جاتا ہے شہادت کے بعد, ختم ہو جاتا ہے شہادت کے بعد. یہ اس کا نقطۂ نگاہ تھا جس کی سوچ منفی ہے. اس نے کہا شہادت بھی نابودی ہے, موت بھی نابودی ہے, شہادت بھی فنا ہے, موت بھی فنا ہے. انسان کے ختم ہونے کا نام شہادت رکھے یا موت رکھے, دونوں ایک ہی ہے. کہا تو امیر المومنین نے چیخ کے فضائے کوفہ میں صدائے فریاد بلند کرتے ہوئے فرمایا فزت ورب الکعبہ, شہادت فنا نہیں ہے بلکہ کامیابی ہے شہادت. برائے خوشنودی حجت خدا غصب صاحب عصر و زمان بلند تر صلوات. اگر منفی ہی سوچنا شروع کرے تو یہ ہماری منفی نگری ہمیں کہیں پہ نہیں چھوڑے گا. یہ ہماری مثبت منفی سوچ معاشرے کے لیے تباہی ہے, ناسور ہے. منفی سوچ معاشرے کے لیے ناسور ہے. کوشش کریں اپنی منفی سوچ کی اصلاح کر کے مثبت سوچ کی طرف آ جائیے. عزیزان گرامی, قرآن سے مثال دوں اور آگے بڑھوں گا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو طریقوں سے یعنی دو چیزوں سے ملا کے بنا دیا, خلق کیا. کیا ہے وہ دو چیز؟ انسان کو روح سے اور جسم سے مخلوق کر کے ہم نے اس کائنات میں دیا. جب انسان کی تخلیق ہو گئی تو خداوند متعال کی ذات نے فرشتوں سے کہا جاؤ میرے اس عظیم شاہکار کو سجدہ کرو, سجدہ کرو. اب دیکھیں انسان جب بندے جو ہے منفی ہی سوچنے لگے تو خدا کے حضور میں بھی انسان منفی ہی سوچتا ہے. کہا کہ میرے اس شاہکار, انسان کو خدا نے شاہکار کہا. سورہ رحمان اٹھا کر دیکھیں جہاں کئی بار خداوند متعال کی ذات نے اس انسان کی تخلیق پہ فخر کیا ہے. اگرچہ ہزاروں کروڑوں کے تعداد میں مخلوقات خدا کے اقسام انواع کے موجود ہے لیکن انسان کے اوپر خدا نے افتخار کیا. کتنا خوبصورت اور کتنا باکمال مخلوق میں نے انسان کی صورت میں اس دنیا کے اندر خلق کیا. اس مخلوق کے خدا اس انسان کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. بھائی اس کی اپنی منفی سوچ ہے, میں سجدہ نہیں کروں گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ ریزن کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ انسان خاک سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہے. آگ نور ہے اور یہ خاک ہے. خاک سے زیادہ, مٹی سے زیادہ نور کا مقام بلند ہے. اس نے اس منفی پہلو کو دیکھا. انسان کے اس بلندی کو نہیں دیکھا. بلند جو مقام تھا انسان کی خلقت میں کیا ہے؟ وہ روح ہے. اے کاش اگر شیطان انسان کے روح کو ملحوظ نظر رکھتا تو وہ سجدہ کرتا. اس نے روح کو نہیں دیکھا, جس نے فنا ہونے والے جسم کو دیکھا. تب اس نے کہا یہ نفس اس انسان کے اندر موجود ہے, لہذا میں سجدہ نہیں کروں. لہذا اگر ہم انسان کی کمیوں کو دیکھیں گے, خوبیوں کو چھوڑیں گے تو یہ انسان کی اپنی کمزوری ہوگی, اس کے اپنے سوچ اور اپنے تھنکنگ کی جو ہے کمزوری ہوگی. لہذا عزیزو, شیطان اگر شیطان بن گیا وہ تو بڑا اعلیٰ مقام پر فائز تھا. آج اگر وہ شیطان بن گیا اور وہ دنیا کے لیے قابل عبرت بن گیا, دنیا اس سے پناہ مانگتا ہے, تو اسی منفی
سجدے میں گر جاتا، اور آج اس کا بھی مقام دوسرے فرشتوں کی طرح بلند و بالا ہوتا، لیکن اس کی منفی سوچ نے اسے اسفل سافلین تک پہنچا دیا۔ پوری مخلوقات اس سے نجات چاہتا ہے، اس سے پناہ چاہتا ہے، لہذا اپنی منفی سوچ کو ختم کرے، ورنہ منفی سوچ آپ کو معاشرے سے بے دخل کرے گا، معاشرے سے دور کرے گا، معاشرہ آپ سے دور بھاگتا جائے گا۔ یہ منفی سوچ رکھنے والے ہیں، اس سے نجات چاہیے کہہ کر سب دور بھاگیں۔ منفی سوچ ہے نجات عزیزان جاوید۔ اب میں آخری نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ سماج کے اندر یہ جوان ہیں ہمارے، یہ سارے الحمدللہ 2200 کے جتنے جوان ہیں، ان جوانوں میں سے آپ نے کبھی ان کی صفات کو دیکھا ہے؟ ان کی خوبیوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ خوبیوں کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے، ہماری نگاہ کہاں پر ہے؟ خامیوں پر ہے۔ میرے اندر اگر 10 صفات موجود ہے تو منفی سوچ رکھنے والے میری اس 10 خوبیوں کی طرف نگاہ نہیں کریں گے۔ اگر چھوٹی سی کوتاہی ہے، چھوٹی سی خطا ہے، چھوٹی سی عیب اگر ہے تو منفی نگر لوگوں کی نگاہ اسی عیب پہ جاتی ٹکے گی۔ مجھے بتائیں معاشرہ اصلاح کرے گا اس طرح؟ میں اپنی ذاتی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان جوانوں کے ہم خامیوں سے صرف نظر کر کے، ان کی برائیوں سے تھوڑا سا آنکھیں چرا کے، اگر ہم ان کے اندر موجود خوبیوں کی طرف نگاہ کریں تو یہ معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوگا، ان جوانوں کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ ہم نے اپنی منفی سوچ سے، اپنی منفی فکر سے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ کریں، کل آپ مجرم قرار پائیں گے۔ یہ عزادار حسین ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزہ رمضان میں روزہ رکھنے والے ہیں، یہ مدرسوں میں جا کے قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ والدین کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ بزرگوں کا احترام کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ کتنی صفات ہیں، اتنے سارے اوصاف کو ہم نظر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ چھوٹی سی خطا ہو جائے تو اسی کو عیاں کرتے ہیں، اسی کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ لہذا منفی سوچ انسان کو تباہ کرے گا، انسان کے سماج کو تباہ کرے گا، انسان کے معاشرے کو تباہ کرے گا۔ لہذا عزیزان ذوی احترام، اس منفی سوچ سے مجھے آپ کو نجات حاصل کرنا ہے، نہیں تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اسی منفی سوچ کو اصلاح کرنے اور مثبت سوچ میں تبدیل کرنے کے لیے قیام کیا۔ جب حسین نکلنا چاہ رہے تھے تو مکہ کے اندر بڑے بڑے جو ہے بزرگ صحابی تھے پیغمبر کے، ابن عباس نے آ کے کہا یا فرزند رسول آپ نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ سوچ لیں، میں آپ کو سوچ سمجھا۔ کہا آپ نہ جائیں، آپ سید حجاز ہیں، حجاز کے سردار ہیں، ہے کہ آپ مر جائیں، لہذا ادھر جائیں گے تو آپ مر جائیں گے، آپ مر جائیں۔ سوچ۔ ابن زبیر نے آگے کہا فرزند رسول آپ مت جائیں، وہاں آپ کی جان کے خطرہ ہے۔ عبداللہ ابن متی نے آگے کہا مولا آپ نہ جائیں، وہاں آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر نے آگے کہا کہ فرزند رسول آپ مت جائیں۔ ام سلمہ نے آگے فرمائے بیٹا حسین آپ مت جائیں، وہاں جائے گا تو آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کی جان جا سکتے ہیں، امت کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب کی گفتگو کو سننے کے بعد سوچا کہ ان کی ذہن کے رخ کو، ڈائریکشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں، یہ لوگ مجھے بھی موت سے بھاگنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ موت سے بھاگنے کا نہیں ہے، موت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کے مشوروں کو سنا اور ایک طویل خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے امام نے فرمایا لوگو موت سے فرار مت کرو، یہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس موت کو شہادت کی شکل دے دو، سوچ کو بدلو، تم موت کو مت سوچو بلکہ شہادت کو سوچو، اور شہادت بہترین چیز ہے۔ امام نے یہ بھی فرمایا ان کی سوچ کے رخ کو بدلنے کے لیے، امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے حضرت یعقوب کو یوسف سے ملنے کی کتنی تڑپ تھی، کتنی تمنا تھی،
हाँ हमें मालूम है याकूब यूसुफ से मिलने के लिए इस कदर बेचैन रहे तो रो रो के आंखें सफेद हो गई, नाबीना हो गई आंखें। तो हुसैन ने फरमाया उतनी ही तड़प और उतनी ही तमन्ना मुझ हुसैन के दिल में है अंबिया जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे मिलने की। देखिए सोच का पैमाना है। हुसैन ने फरमाया जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से मिलने के लिए मैं याकूब से ज्यादा तड़प रहा हूँ, उस मौत से मुलाकात करने। सोच की मेरा तब्दीली है। अजीजा ने कहा अगर समाज में तब्दीली चाहते हैं तो मुस्बत सोचे, मंफी मत सोचे। मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत नतीजा निकलेगा, मंफी सोचेंगे तो मंफी नतीजा निकलेगा। अर्ज़ नवा पे भी तमम कर दी, सरज़मीन करबला पर भी सैयद शुहदा के साथ बाबरकत ने एक जगह पे फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोच के पैमाना देखो। अली अकबर फौरन आगे बढ़े बल्कि फरमाया बाबा आपने अचानक ने कलमा इस्तिर्जा की तिलावत क्यों फरमाई? हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर मैंने अभी आलम रोया में मुनादी को ये निदा देते हुए सुना। मुनादी ये फरियाद कर रहा था कि ये काफिला मौत की तरफ जा रहा है और मौत तेजी से इस काफिले की तरफ बढ़ रही है। वो जगह दूर नहीं है जहां पर इस काफिले का मौत के साथ मुलाकात होने वाला है। अली अकबर की सोच जवानों देखें। अली अकबर ने नहीं कहा बाबा फिर हम रास्ता मोड़ देते हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम इधर जाएंगे, हम यमन जाएंगे। नहीं, अली अकबर की जुमले ने हिला के रख दिया, तारीख का रुख मोड़ के रख दिया, क़यामत तक आने वाले लोगों की सोच का मेयार बदल के रख दिया, हक को बातिल का पैमाना दिया अकबर ने। अली अकबर ने फरमाया बाबा क्या हम हक पर नहीं है? फरमाया क्यों हक पर नहीं बेटा, हम हक पर है। अली अकबर ने फरमाया अगर हम हक पर है तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे मौत आके हम पे गिरे या हम जाके मौत पे गिरे। लिहाजा अजीजों आपने अली अकबर की सीरत पे चलना है ना। अली अकबर ने अपनी जान अपने बाबा पे कुर्बान नहीं किया है, कभी नहीं सोचना। यहाँ बाप बेटे का रिश्ता मलहूज नजर नहीं है, कल चचा भतीजे का रिश्ता मलहूज नजर नहीं था। यहाँ पर अगर कोई चीज मलहूज नजर रखा जा रहा है तो जमाने के इमाम और इताअत करने वालों का है। हुज्जत खुदा का मामला था यहाँ पर। अकबर जमाने के इमाम अपनी जान कुर्बान करने जा रहे हैं। लिहाजा अली अकबर के इस जुमले ने लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया। वाकया इंसान अगर हक पर है तो मौत से खौफजदा नहीं होना है। अली अकबर को देख के हुसैन के दिल को सहारा था, ज़ैनब की दिल को उम्मीद थी, उम्मे लैला को दहारस था। सब सोच रहे थे अली अकबर जैसा जवान है हमारे पास, अरे क्या फिक्र। लेकिन अजीजों एक वक्त आ गया, यही अकबर हुसैन की खिदमत में आके बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिएगा। खुदा किसी बूढ़े बाप को वो वक्त न दिखाए। जवान बेटा बूढ़े बाप से आगे कहे बाबा मुझे मरने की इजाजत दे। हुसैन की दिल से जाके जरा पूछे क्या गुजरी होगी। हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर जाओ अपनी फूफी ज़ैनब और अपनी माँ में रहना सीखो। अली अकबर हमीद इब्न मुस्लिम तारीख करबलाई मुअर्रिख है, हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत में अकबरी विदा बोला। अकबर खीबीर विदा दियाला आखिरी विदा दियाला शख्स अकबर खीबीर अबियो मसले खवातीन को अकबर याद था खीबीर अल्लाह 18 मर्तबा खीमी पर दो लेंस, 18 मर्तबा खीमी पर दो कुछ, 18 मर्तबा अकबर बाहर शख्स पा, 18 मर्तबा यंसे नाजुक जगत गामा अकबर का फेरे दियो तो कसलू वद अकबर कस्ती बमसी हफाज करे। अल्लाह आखिरकार हुसैन वाले शख्स हुसैन शख्स ना अकबर थे ना
اما اکبر نہ تفسیر ذرنی میدان دانس اما اکبر یامی اپوت رسول اللہ شبیه رسول اللہ حکم ایری بولا کلت اکبر سال شخص حسینی سے اکبری بولا تھوک کروانی آس تھوک کروانی والا حسینی کا سر بکت انا اکبر میدانی جو ہمیں روانہ کرتے ہم مارکس بھی حدیث نہیں رسی جوان کو شہادت لگوائے تو ذات ساتھ دیتا اکبر شخصیت پر میدانی جو اکبر اس نرم لاکانس کچھ کو سو جب لوگ سلطانہ چٹھو گتا کبھی حسین سلام کو گتا حسین کھڑا کو گتا لانسن اکبر جب لگ کیوں گئی اکبر جب لوگ سناتس ببید حالت و مدیت شرف بدری چنی بابا یعنی حساب کو بیچینی بابا سکے بڑی علی اکبر میدانی شخص المختصر حسین لا خبر علی اکبری مقابلو لینا شوق بہادر چیز اکبر بیوشه لیلای خیمی مشافزد خیمه لیلای شخصنا کسر لوس لیلا اما دعا کوئی ہمیں قبول بیتا یہ اکبری بڑی دعا دسیاں لیلا خیمی مشافزد ویگن دخل بلدت کسر لوس لے یوسف دا یعقوب تک تک بیت خدا یہ اکبری آلوں سے کنتو گیا وزیر اجرکم اللہ لیلا ایباب قبول بتا اکبر لوس شخصت کسر لوس چس پدری چنی بابا ارکت بلے گی نلانے اتھے اجرکم اللہ شیطت لے تھوڑو گا حسین چی کا چل لومت حسین کا سر یوں پوچھو اکبر یا میری چونی خلاصی تو گا اکبر گریب شو بابی خلاصی دامنا فورا پیوس کسر نوسر بدنی جنی بابا بابا تالا یعنی کر بولا نہیں اکبر میدانی نشب آخری پوچھا نظامت تمام بس تو وہ حاجت سیوتا اکبری تھوڑا چلے سوال ادا دارو اکبر میدانی شخص اچانک صدا چی بلند شد ایک آماسی حسین را رخلص کرد سپا اما اکبر را پتر گرگشتی ببی آلمو اکبر حسین از کتر بنده کسر بمت جس بدنی جنی بابا نی آخری سلام رکھو بجاوی ازادارو حسین سلام آخر حسین شخص اکبری شمشدہ اکبری شرف کنید با اما حسین لاللہ پتھومت مدر اکبر تھومت مد حسین لا کبھی استشخصت کبھی دفتے اکبری گوشی اسیحت مدر حسین اس کبتاس کچھ اکبر یعنی یعنی صدا کو بلند بیس یہ بگلا جان تھومت مدر میں یعنی اس کب کچھ حسین یعنی لاشکان اکبر